جی جناب، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسے چھوٹے چھوٹے اور معمولی جانور جن کو آپ اکثر اگنور کر دیتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، انہوں نے کیسے انسانی تاریخ کے اوپر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو واقعہ یاد کراتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج لے کر کہیں جا رہے تھے، وہ کسی ملک پر حملہ کر رہے تھے یا دفاعی مقاصد کے لیے فوج کو لے کے جا رہے تھے۔ ایسے میں کچھ چونٹیوں کو جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے ہمیں کچل ڈالیں گے، ہمیں مار ڈالیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ جانوروں کی آواز سن سکتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو سوار تھے انہیں کہا کہ وہ رک جائیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا جو ڈائریکشن تھی وہ چینج کر لی۔ اس ڈائریکشن کے چینج کرنے سے وہ جس علاقے کی طرف بڑھ رہے تھے ان کا اس طرف بڑھنا جو تھا رک گیا، اور اس طرح ہم نے دیکھا کہ چونٹی کی ایک چھوٹے سے فعل سے ایک بہت بڑی جنگ ہونے سے بچ گئی۔ اس واقعے کا ہمیں احادیث کے اندر اور بائبل کے اندر بھی ذکر ملتا ہے۔ صرف ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اٹینشن ڈائیورٹ کر دی، ان کی جو توجہ تھی وہ کسی اور طرف مبذول کرا دی، جس سے ایک بڑی خونخوار جنگ ہونے سے رک گئی۔ دوسرے نمبر پر میں بات کروں گا کوے کی۔ کوا پوری دنیا میں پایا جانے والا پرندہ ہے۔ پاکستان انڈیا میں تو یہ اکثر پایا جاتا ہے، اور یہ دو طرح کے کوے ہوتے ہیں، ایک بالکل بلیک اور شائننگ کلر کا، ایک کوا جس کی باڈی بلیک ہوتی ہے اور شائننگ نہیں ہوتی، اور اس کا جو سر ہوتا ہے وہ آف وائٹ کلر کا ہوتا ہے۔ بہرحال کوے کی بات کر رہے تھے۔ کوا وہ جانور ہے جس نے انسان کو دفن کرنا سکھایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے حابیل اور قابیل میں سے ایک نے دوسرے کو جب قتل کر دیا تو پریشانی کے عالم میں ڈیڈ باڈی کو وہ کہاں پھینکے، وہ پریشان تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جس نے دوسرے کوے کو مارا اس کے سامنے، اور پھر اس نے اپنے پنجوں سے زمین کو کھودا اور کوے کی ڈیڈ باڈی کو زمین کے اندر ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ وہ عمل تھا جسے دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ اس کے بعد سے آج تک وہ مذاہب جو کہ اپنے آپ کو آسمانی مذاہب کہتے ہیں، ان میں عیسائی، یہودی اور مسلمان، یہ تینوں اپنی ڈیڈ باڈیز کو وہ زمین میں دفن کرتے ہیں۔ اس کی حکمت اور اس کی وجہ صرف اس کوے کا وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر القاء کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کوے کو سکھا دیا کہ تم اس طرح کرو تاکہ انسان یہ عمل دہرائیں، اور یہ عمل پھر تا قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ جو کہ کوے کے ایک عمل کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لیکن آپ دیکھیں گے کوے کے ایک چھوٹے سے عمل نے پوری کی پوری انسانی ہسٹری کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں ہاتھی کی۔ آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے بہت ساری ایسی احادیث بھی سن رکھی ہوں گی کہ اسلام سے پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تقریباً 150 سال کا وقت تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 150 سال پہلے ایک حکمران تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں یہ خانہ کعبہ کو گرا دوں گا، اور میں اللہ کے اس گھر کا نام و نشان ختم کر دوں گا، اور میں اپنے ملک میں ایک عبادت گاہ بناؤں گا جو کہ میرا گھر ہوگی اور لوگ اسے خدا کا گھر تصور کریں گے۔ اس شخص نے کعبہ پر چڑھائی ہاتھیوں کی مدد سے کی۔ اس کے بعد جدید اسلحہ تھا۔ اس وقت مکہ کے لوگ خانہ بدوش تھے، وہ اتنی بڑی ڈسپلنڈ اور آرمڈ فورس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ آپ یہی سمجھ لیں کہ ایک طرف ایک بندہ ٹینک لے کے آ رہا ہے اور دوسری طرف لوگوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ کمپیریزن تھا مکہ کے لوگوں کا اور حملہ آور کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی، ہاتھیوں نے آگے بڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ بادشاہ جو اتنی بڑی فوج لے کر آیا تھا جس سے مکہ کے لوگ نہیں لڑ سکتے تھے، اس کی پوری فوج ہاتھیوں نے اپنے پاؤں سے کچل ڈالی۔ بادشاہ گھبرا کر اس جگہ سے بھاگا، اور پھر کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ خدا کے اس گھر کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے۔ چوتھا جانور جس نے انسانی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا وہ ہے ہدہد۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور عیسائیوں اور یہودیوں کی بائبل میں بھی اس جانور کا ذکر ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ جانور اڑتا ہوا ایک ایسے ملک میں گیا جہاں کے لوگ بہت طاقتور تھے۔ اس ملک میں ایک عورت حکمرانی کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ انسانوں اور جانوروں پر مشترکہ حکمرانی کرتے تھے، اس لیے یہ ہدہد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا۔ بہت عرصے بعد جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سرزنش کی کہ اے ہدہد، تو کدھر چلا گیا تھا؟ تو ہدہد نے جواب دیا، حضور میں ایک لمبے سفر پہ چلا گیا تھا، میں راستہ بھٹک گیا تھا، میں نے ایک ملک دیکھا
جہاں کے لوگ بہت طاقتور ہیں وہ بڑی بڑی چٹانوں کو ایک ضرب سے ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ ان پر ایک عورت حکومت کرتی ہے، اور یہ وہ ابتدا تھی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کا پتہ چلا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے جنگ کی آفر کی۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اسلام قبول کرنے کی آفر کی، دوسری صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے جنگ کی آفر کی۔ بلقیس بہت سمجھدار تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر اپنی رحمت ڈالی اور وہ مسلمان ہوئی۔ نہ صرف وہ مسلمان ہوئی بلکہ اس کی پوری قوم مسلمان ہوگی۔ اس واقعے کی جو فاؤنڈیشن ہے، بنیادیں ہیں، وہ صرف ہدہد کا وہ سفر ہے جو اس نے اڑتے ہوئے کیا۔ ہدہد اگر وہ اس جگہ کو نہ دیکھتا تو کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام اس قوم کو خط نہ لکھتے اور کبھی وہ قوم اسلام قبول نہ کرتی۔ یہ 4 جانور تھے جن کا ہماری ہسٹری کے اوپر گہرا اثر ہے۔ تمام مذہبی کتب میں اور تاریخ کی کتب میں ان کے واقعات ملتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی زبردست معلوماتی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں